یہ بات ہے 15 دسمبر 1577 کی، جب برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول طاقت کے نشے میں اسپین اور ساؤتھ امریکہ کے علاقوں کو لوٹ کے کنگال کرنا چاہتی تھی اور خود کو پوری دنیا کی ملکہ بنانا جا رہی تھی۔ فرانسس ڈریک، جس کے بارے میں ہمیشہ سے برطانیہ کی عوام دو رائے رکھتی رہی، لیکن اصل میں وہ کیا تھا اور جہازوں کے ڈوبنے کا اصل راز کیا تھا، چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہر گزرتے سیکنڈ میں دنیا کے تمام سمندروں میں ہر وقت 2,70,000 بحری جہاز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اگر لائیو میری ٹائم ٹریکر پر دیکھا جائے تو انڈین اوشن، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن میں اس وقت اتنے زیادہ بحری جہاز ٹریول کر رہے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ۔ آپ نوٹس کریں گے کہ یہ بحری جہاز کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اس دہشت ناک سمندر میں کسی بھی جگہ آسانی سے آ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ موت کی وادی برمودا ٹرائی اینگل سے بھی بے خوف و خطر گزر رہے ہیں، بلکہ یہاں سے سالانہ لاکھوں شپس گزرتے ہیں۔ لیکن سمندر میں ایک مقام ایسا ابھی بھی ہے جہاں بڑے سے بڑے جہاز اور بہادر سے بہادر کیپٹن بھی جانے سے کانپتے ہیں، اور وہ ہے ڈریک پیسج۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر کا خطرناک ترین مقام آخر کیوں ہے۔ انفارمیٹری چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کئی صدیوں سے ہزاروں جانیں اور سینکڑوں جہازوں کو نگل جانے والے اس ڈریک پیسج کا اصل پتہ 28 نومبر 2022 کو لگا، جب وائکنگ پولارس نامی یہ کروز شپ جب پیسنجرز کو انٹارکٹیکا کے خوبصورت نظارے دکھانے کے معمول کے سفر پر تھی۔ 660 فٹ لمبی یہ کروز شپ جب ڈریک پیسج کے پرسکون پانی میں اترتی ہے تو اچانک ایک غیر معمولی لہر کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ویسے تو یہ ماڈرن شپس مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی محفوظ ترین بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ لہر وائکنگ پولارس سے بھی کافی اونچی تھی۔ اس نے اس قدر مضبوط شپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ شپ کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے 4 پیسنجر شدید زخمی ہوئے اور ایک کی تو جان بھی چلی گئی۔ اگر صرف پچھلی 2 صدیوں کا ڈیٹا انالیسس کیا جائے تو ڈریک پیسج تقریباً 700 لوگوں کو لقمہ اجل بنا چکا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ابھی تک تقریباً 800 بحری جہاز اس ڈریک پیسج میں ڈوب چکے ہیں اور 40,000 لوگوں کو یہ ڈریک پیسج نگل چکا ہے۔ آخر ڈریک پیسج میں ایسی کون سی طاقت ہے جو یہاں آنے والے جہازوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دیتی؟ نقشے پہ دیکھنے سے یہ ایک تنگ راستہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ساؤتھ امریکہ سے کیپ ہارن سے لے کر انٹارکٹیکا تک 900 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی اس پیسج کی کل چوڑائی 900 کلومیٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کے 3 بڑے اوشن آ کر ملتے ہیں: پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن اور ساؤتھ سی۔ یہاں اگر سمندر کی گہرائی دیکھی جائے تو ڈریک پیسج 11,150 فیٹ گہرا ہے۔ فرانسس ڈریک ایک بحری قزاق یعنی سمندری لٹیرا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کو اس وقت کی ملکہ الزبتھ اول کی سرپرستی میسر تھی۔ ملکہ برطانیہ کسی بھی طرح اسپین اور ساؤتھ امریکہ کے خزانوں کو لوٹ کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتی تھی۔ ایک بار فرانسس ڈریک معمول کے سفر پہ تھا تو اسے ایک بہت بڑی لہر نے اچانک اس کے جہاز کو پاش پاش کر دیا اور وہ کسی طرح چھوٹی سی کشتیوں کے سہارے واپس پہنچا۔ اس وقت تو فرانسس ڈریک ناکام لوٹا، لیکن اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی انجانی قوت موجود ہے جو باقی سمندر میں کہیں نہیں۔ 26 ستمبر 1580 میں پھر اس کے بعد دوسرے سفر پر گولڈن ہند کو اس مقصد کے لیے بھیجا اور وہ ساؤتھ امریکہ اور اسپین سے ڈھیر سارا سونا، چاندی اور موتی چرانے میں کامیاب رہا۔ اس پیسج کو ڈریک پیسج کا نام دینے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اسے فرانسس ڈریک نے دریافت کیا، اور دوسرا فرانسس بعد میں ملکہ برطانیہ کا مشیر خاص بن گیا۔
ناظرین اکرام، کیا امریکہ اور برطانیہ ابھی بھی ایک دوسرے کو چور اور لٹیرے سمجھتے ہیں، یا پھر دونوں نے ماضی کو بھول کے مستقبل پر دھیان دیا اور ترقی کو ہی اصل کامیابی سمجھا؟ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔